بحکم احادیث ایمان یہ ہے کہ ہو سب سے بڑھ کر محبت نبی کی۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ عز و جل، رمضان مبارک کی بابرکت گھڑیاں ہیں۔ اللہ پاک کی رحمتوں کا چھما چھم نزول اس مہینے کے اندر بالخصوص ہوتا ہے، اور انہی برکتوں کو حاصل کرنے کے لیے، اپنے علم میں اضافے کے لیے ہمارا یہ سلسلہ درس سیاہ ستہ جاری و ساری ہے، اور الحمدللہ اس میں ہم مختلف موضوعات پر سیاہ ستہ سے، یعنی حدیث کی جو 6 مشہور کتابیں ہیں، ان سے احادیث طیبہ کا درس سننے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ عز و جل جامع ترمذی، جسے سنن ترمذی بھی کہا جاتا ہے، اس میں سے ایک چیپٹر سے، یعنی جو دعا سے متعلق ہیں، اس میں احادیث طیبہ جو امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ذکر کی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مبارک فرمان بیان کیے ہیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی ان کو ہم سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ کچھ اس کی تشریح بھی ہم سنیں گے۔ دعا یعنی اللہ پاک سے کسی چیز کا مانگنا، اللہ پاک سے کسی چیز کو طلب کرنا۔ اللہ پاک کو یہ بات بہت پسند ہے کہ بندے اس سے دعا مانگے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ پاک نے دعا مانگنے کا حکم ارشاد فرمایا، اور یہ ارشاد فرمایا کہ وہ دعا مانگنے والوں کی دعائیں قبول کرتا ہے۔ چنانچہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی، یعنی جب کوئی دعا کرنے والا مجھ سے دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں، تو انہیں چاہیے کہ مجھ سے مانگے، مجھ سے طلب کرے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بہت ساری احادیث طیبہ اس حوالے سے موجود ہیں۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیس شیء اکرم علی اللہ تعالی من الدعاء، یعنی اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا سے بڑھ کر کوئی چیز بھی عزت والی نہیں، کوئی چیز بزرگی والی نہیں۔ یعنی سب سے بڑھ کر جسے عزت حاصل ہے، جسے اللہ پاک کی بارگاہ کے اندر بزرگی حاصل ہے، وہ دعا ہے۔ اور کیوں اس کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا، ایک اور حدیث مبارکہ کو ہم سنتے ہیں جس کی روشنی میں یہ بات ظاہر ہوگی کہ دعا اللہ کی بارگاہ کے اندر کس قدر مقبول ہے، اور اللہ پاک کی بارگاہ میں اس کو کس قدر بزرگی حاصل ہے۔ چنانچہ امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، ارشاد فرمایا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کہ الدعاء مخ العبادہ، دعا یہ عبادت کا مغز ہے، یعنی دعا یہ خالص اللہ پاک کی عبادت ہے۔ مخن یہ مغز کو کہتے ہیں، اور مغز کا مطلب ہوتا ہے جب کسی چیز کا کوئی خالص حصہ ہو تو خالص حصے کو یہ مغز کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب کہ دعا بڑی اعلیٰ درجے کی عبادت ہے۔ اور امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک اور حدیث مبارکہ اسی حوالے سے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پہلے یہ ارشاد فرمایا کہ الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے، یعنی اللہ پاک سے مانگنا، اللہ پاک کے بارگاہ میں کسی چیز کا عرض کرنا، اللہ پاک سے کوئی چیز طلب کرنا، یہ اللہ پاک کی عبادت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سورہ غافر کی یہ آیت مبارکہ تلاوت کی، وقال ربکم ادعونی استجیب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، کہ تمہارا رب ارشاد فرماتا ہے مجھ سے مانگو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا، اور بے شک وہ لوگ کہ جو میری عبادت سے تکبر کرنے والے ہیں تو ان قریب وہ جہنم کے اندر دھتکارے ہوئے داخل ہوں گے۔ پہلے یہ ارشاد فرمایا کہ مجھ سے مانگو،
میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ اس کے بعد یہ ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ کہ جو میری عبادت سے تکبر کرنے والے ہیں، تو مفسرین نے اس مقام پر یہ لکھا کہ یہاں عبادت سے مراد دعا ہے، یعنی جو اللہ پاک سے مانگنے کے اندر تکبر کرتے ہیں، اللہ پاک سے مانگتے ہوئے یہ محسوس کرتے ہیں کہ میں مانگوں، اس سے تکبر کرتے ہیں، تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ ان قریب وہ جہنم میں دھتکارے ہوئے داخل ہوں گے۔ یعنی وہ اللہ پاک کی ذات سے اپنے آپ کو مستغنی سمجھنے لگے، وہ اس کو سمجھتے نہیں کہ ہم اللہ پاک کے محتاج ہیں، تو ظاہر ہے کہ ایسا بندہ پھر دائرہ اسلام کے اندر رہے گا نہیں، وہ اسلام کے دائرے سے خارج ہو جائے گا، اور بالآخر نتیجہ یہ ہوگا کہ ذلیل و رسوا ہو کر وہ جہنم کے اندر داخل ہوگا۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اولاً یہ ارشاد فرمایا کہ دعا یہ عبادت ہے، اور پھر اس کے بعد آپ نے یہ آیت پڑھی جس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ دعا ایک ایسی عبادت ہے کہ جو اس سے روگردانی کرتا ہے، جو اس کو اہمیت نہیں دیتا اور نعوذ باللہ اپنے آپ کو دعا سے مستغنی سمجھتا ہے، یعنی اللہ پاک کا محتاج اپنے آپ کو نہیں سمجھتا، تو ایسا بندہ یہ دھتکار کر یعنی ذلیل و رسوا ہو کر جہنم کے اندر داخل کیا جائے گا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انہ من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، یعنی جو شخص اللہ پاک سے مانگتا نہیں ہے، سوال نہیں کرتا، دعا نہیں کرتا، اللہ پاک اس پر غضب فرماتا ہے، یعنی اس سے ناراض ہوتا ہے۔ یعنی یہ کتنی خوبصورت بات ہے، ایک اعتبار سے ہم دیکھیں تو اس کے اندر وعید ہے، اور ایک اعتبار سے ہم اس میں دیکھیں تو اس کے اندر ہمارے رب کی رحمت کیسی ہے کہ دنیا سے اگر ہم مانگیں، دنیا دار سے مانگیں، تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایک وقت آتا ہے کہ وہ ناراض ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس کے دل کے اندر کدورت پیدا ہوتی ہے، اس کے دل کے اندر ایک بیزاری سی پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت دیکھیں کہ اللہ پاک سے جو نہیں مانگتا اللہ پاک اس سے ناراض ہوتا ہے، یعنی اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ جو اللہ پاک کی بارگاہ میں دعائیں کرتا ہے، جو اللہ پاک کی بارگاہ کے اندر گزارشات کرتا ہے، مانگتا رہتا ہے، تو اللہ جل شانہ اسے عطا فرماتا ہے۔ آگے بڑھنے سے قبل مزید احادیث طیبہ بیان کرنے سے پہلے یہاں پر ہم اس نقطے پر بھی غور کریں کہ بالخصوص وہ لمحات کہ جس میں دعا مانگنے کی ترغیب دی گئی ہے، یعنی ایک تو ہے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ تمہارے رب کے کچھ خاص لمحات ہوتے ہیں، یعنی اس کے اندر اللہ پاک کی خاص رحمتیں نازل ہوتی ہیں، تو اس کے در پہ رہو، یعنی وقتاً فوقتاً اللہ پاک کی بارگاہ میں دعائیں کرتے رہا کرو کہ جب وہ لمحات بندے کو مل جاتے ہیں کہ جس میں اللہ کی خاص رحمتیں نازل ہو رہی ہوتی ہیں، تو پھر بندہ اس کے بعد کبھی رسوا نہیں ہوگا، ہمیشہ کے لیے اس کی کامیابی ہی کامیابی ہوگی۔ لیکن چند لمحات، چند گھڑیاں اللہ پاک نے ایسی مقرر کی ہیں کہ جس میں اللہ پاک دعاؤں کو قبول فرماتا ہی نہیں، لازمی طور پہ بندے کی دعا قبول ہوتی ہے جبکہ وہ اچھے اعتقاد کے ساتھ، مضبوط عقیدے اور یقین کے ساتھ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے۔ اور اس میں سے جو بالخصوص وقت ہوتا ہے وہ رات کا وقت ہوتا ہے کہ رات کے وقت کے اندر اللہ پاک کی خاص رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ آسمان دنیا یعنی جو پہلا آسمان ہمیں جو نظر آ رہا ہے، اس پر اللہ پاک اپنی شان کے مطابق تجلی فرماتا ہے، پھر اس وقت ندا ہوتی ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اس کو دوں، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اس کی مغفرت فرماؤں، ہے کوئی ایسا، یوں اللہ پاک کی طرف سے یہ ندا ہوتی ہے۔ یہ ہر رات کے اندر ہو رہی ہوتی ہے، بعض روایتوں کے اندر آدھی رات کے وقت ہے، بعض روایتوں کے اندر رات کے آخری وقت کے اندر ہے، بعض روایتوں کے اندر پوری رات کا تذکرہ موجود ہے۔ لیکن بالخصوص جو رمضان کی راتیں ہوتی ہیں، اس میں اللہ پاک کی بارگاہ کے اندر خاص طور پہ دعائیں یہ قبول ہو رہی ہوتی ہیں، حتیٰ کہ علماء نے اس موقع پر یہ گفتگو کی ہے کہ مہینوں میں جو سب سے افضل مہینے بیان کیے گئے ہیں وہ رمضان کا مہینہ اور ذوالحجہ کا مہینہ بیان کیا گیا ہے۔ پھر علماء نے یہ ارشاد فرمایا کہ ذوالحجہ کے جو 10 دن ہیں، ابتدائی 10 دن، اس میں جو دن کا وقت ہے یہ رمضان کے مقابلے میں افضل ہے، لیکن جو رمضان کی راتیں ہیں یہ
ذوالحجہ کے راتوں کے مقابلے میں زیادہ فضیلت رکھتی ہیں کہ ان راتوں کے اندر طاقرات بھی آتی ہے، ان راتوں کے اندر اللہ پاک کی خصوصی رحمتیں یہ نازل ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو اب اللہ پاک نے یہ موقع ہمیں عطا کیا ہے کہ عمومی طور پر بڑی تعداد میں مسلمان روزہ رکھتے ہیں، اور جب وہ روزہ رکھتے ہیں تو ان میں سے بہت بڑی تعداد یہ سحری کرتی ہے، سحری کے لیے اٹھتی ہے۔ تو اس وقت کو اللہ پاک کی بارگاہ میں غنیمت جانے، یعنی اللہ پاک کی طرف سے غنیمت جانے کہ آپ کو یہ موقع ملا ہے کہ اس وقت میں آپ اٹھ رہے ہیں، تو اٹھ کر کچھ نہ کچھ اللہ پاک کی بارگاہ کے اندر التجائیں کریں، اللہ پاک سے دعائیں مانگیں، گڑ گڑا کر اس کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ آپ اس وقت میں دعا مانگیں گے، اللہ پاک کی خاص رحمتیں نازل ہوں گی، اور یقین کے ساتھ دعا مانگیں گے تو وہ دعا اللہ پاک آپ کی قبول فرمائے گا۔ موقع ہے، گھڑیاں ہیں برکتوں والی کہ ان گھڑیوں کے اندر ہم اللہ پاک کی بارگاہ میں خاص طور پر دعائیں کرتے رہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من سرہ ان یستجیب اللہ لہ عند الشدائد والکرب فلیکثر الدعاء فی الرخاء۔ بڑا خوبصورت اس کا معنی اور ترجمہ ہے، اور بڑا سبق ہے اس کے اندر کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جسے یہ بات پسند ہو، جسے یہ بات خوش کرتی ہو کہ اللہ پاک اس وقت اس کی دعاؤں کو قبول فرمائے جس وقت بندہ شدائد یعنی مشکلات کے اندر، غموں کے اندر ہو، پریشانیوں کے اندر ہو، یہ پسند آتی ہے بات اسے کہ ایسے موقع پر اس کی دعا کو قبول کیا جائے۔ تو ایسے بندے کو چاہیے کہ جب وہ آسانیوں کے اندر ہو اللہ پاک سے دعا کثرت کے ساتھ مانگے۔ یعنی اگر آپ اللہ پاک سے مصائب کے وقت، پریشانیوں کے وقت، تنگیوں کے وقت دعا مانگیں گے، دعا قبول فرمانے والی ذات اسی کی ہے، اور اس موقع پر اس سے دعا مانگنی چاہیے۔ لیکن جس وقت بندہ آسانی کے اندر ہو، جس وقت بندہ تنگی کے اندر نہ ہو، نعمتیں اور آسائشیں اس کے اوپر ہو رہی ہوں، انعامات اس کے اوپر ہو رہے ہوں، اس وقت بھی اس کو چاہیے کہ وہ اللہ پاک کی بارگاہ کے اندر دعا کرتا رہے۔ جب وہ اس وقت اللہ پاک کی بارگاہ کے اندر دعا کرے گا تو اب نتیجہ یہ نکلے گا کہ جب وہ پریشانیوں کے اندر آئے گا، جب وہ مصیبتوں کے اندر آئے گا، تو اس کا رب جلدی اس کی دعاؤں کو قبول فرما کر اس کی مصیبتیں اور پریشانیاں یہ دور فرما دے گا۔ تو ہوتا عمومی طور پر یہی ہے کہ بندہ جب پریشانیوں کے اندر آتا ہے، تنگیوں کے اندر آتا ہے، تو اس وقت اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہوتا ہے۔ کوئی بڑی مصیبت آ گئی، کوئی بڑی پریشانی آ گئی، کہیں سے اس کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا اور ہر طرف سے وہ مایوس ہو گیا، اب اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہی وہ بارگاہ ہے کہ جہاں سے مصیبتیں اور پریشانیاں دور ہونی ہیں، حاضر ہونا بھی یہیں پر ہی ہے۔ لیکن بندے کو یہ سوچنا چاہیے کہ جیسے میں اس وقت اللہ پاک کی بارگاہ کے اندر حاضر ہو رہا ہوں، اسی طرح مجھے اپنے رب کو اس وقت بھی یاد رکھنا ہے، اس وقت بھی اس کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے جب مجھ پر کوئی پریشانی نہ ہو، جب مجھ پر کوئی تنگی نہ ہو، خوب نعمتیں ہو رہی ہیں، خوب انعامات ہو رہے ہیں، اس وقت بھی اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتے رہیں۔ دعا کے کچھ آداب ہیں، یعنی دعا جو اللہ پاک کی بارگاہ میں کی جاتی ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس طرح دعا کرنے کی ترغیب دلائی کہ بندہ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتا رہے، یوں ہی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی احادیث طیبہ میں ہمیں آداب بھی سکھائے کہ ہم کس طرح اللہ پاک کی بارگاہ کے اندر یہ دعا مانگا کریں۔ سب سے بنیادی چیز، پہلی چیز تو یہ یاد رکھیں کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں جو بندہ دعا کرتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کا رزق حلال ہو۔ رزق حلال وہ کمانے والا، رزق حلال وہ کھانے والا، رزق حلال وہ کھلانے والا ہو، ورنہ رزق حرام کھانے والے کی دعا یہ قبول نہیں ہوتی۔ صحیح مسلم شریف کی ایک حدیث مبارکہ ہے کہ ایک شخص جس کے بال پراگندہ ہیں، یعنی بکھرے ہوئے بال ہیں، میلا کچیلا اس کا لباس ہے، دور سے سفر کر کے وہ آ رہا ہے، یعنی جس کی حالت ایسی ہے کہ جس کو بندہ دیکھے تو اس کے اوپر رحم آ جائے۔ اب وہ اللہ پاک کی بارگاہ کے اندر دعا کرتا ہے، لیکن اللہ پاک اس کی دعا کو قبول نہیں فرماتا، اور ارشاد فرماتا ہے کہ اس کی دعا کیسے قبول کی جائے کہ اس کا کھانا یہ حرام ہے، اس کا پہننا یہ حرام ہے،
اس کی غذا یہ حرام ہے۔ اور ایک دوسری حدیث مبارکہ کے اندر یہ ہے کہ اگر یہ اپنے ہاتھوں کو اتنا بلند کرے کہ آسمان تک پہنچا دے تو بھی اس کی دعا کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ یعنی حالت دیکھتے ہیں تو حالت وہ ہے کہ جس کی وجہ سے رحم آ جائے، لیکن اللہ پاک جو ارحم الراحمین ہے اس کے باوجود اس کی دعا کو قبول نہیں کر رہا۔ یہ تنبیہ فرمانے کے لیے، اس بات کو بتانے کے لیے کہ جو بندہ حرام کھانے والا ہو، جو بندہ حرام پہننے والا ہو، جس کی غذا حرام ہو، تو ایسے بندے کی دعا یہ قبول نہیں ہوتی۔ لہذا اپنے رزق کو یہ پاکیزہ رکھیں تو اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا قبول ہوتی ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ جو مستدرک حاکم کے اندر ہے، ارشاد فرمایا کہ جو دل غافل ہوتا ہے، یعنی بھول کے اندر پڑا ہوتا ہے، ایسے دل کی دعا بھی قبول نہیں کی جاتی۔ یعنی بندہ دعا تو کر رہا ہے اللہ کی بارگاہ میں کہ یا اللہ مجھے فلاں چیز عطا فرما، میری فلاں پریشانی کو دور فرما، میری حاجت کو پورا فرما، لیکن اس کا دل کسی اور مقام پر لگا ہوا ہے، اس کا ذہن کسی اور طرف گیا ہوا ہے، اس کی توجہ اللہ پاک کی بارگاہ کے اندر نہیں ہے، وہ سب کچھ اس کا جو فوکس ہے وہ کسی اور طرف ہے۔ اللہ پاک ایسے غافل دل کی دعا کو قبول نہیں فرماتا۔ تو دعا مانگتے ہوئے ادب یہ ہے کہ جب آپ اللہ پاک کی بارگاہ کے اندر دعا کر رہے ہیں، اس سے گزارش کر رہے ہیں، اس سے عرض کر رہے ہیں، تو اب آپ کی توجہ بھی اللہ پاک کی بارگاہ کے اندر ہونی چاہیے۔ اس کو ایک مثال دے کر بعض بزرگوں نے بڑے خوبصورت انداز میں سمجھایا کہ آپ اگر کسی حاکم کے پاس جاتے ہیں، کسی افسر کے پاس جاتے ہیں اور جا کر اس کو اپنا کوئی مدعا سناتے ہیں کہ مجھے فلاں چیز کی ضرورت ہے، مجھے فلاں چیز کی ضرورت ہے، میں فلاں پریشانی کے اندر ہوں۔ اب آپ گفتگو تو اس حاکم سے کر رہے ہیں، بات تو اس حاکم سے کر رہے ہیں، لیکن کبھی آپ ادھر دیکھتے ہیں، کبھی آپ ادھر دیکھتے ہیں، کبھی آپ اوپر دیکھتے ہیں، آپ کا جو رخ ہے، آپ کی جو توجہ ہے وہ ساری کسی اور طرف ہے۔ اب جو سننے والا افسر ہے وہ آپ کی بات کیسے سنے گا؟ وہ کہے گا کہ اس کو پرواہ ہی نہیں ہے اس چیز کی کہ میں اس کی بات کو پورا کروں، اس کی حاجت کو پورا کروں، یہ مجھ سے بات ہی صحیح طریقے سے نہیں کر رہا تو میں اس کی حاجت کو کیسے پورا کروں؟ تو اللہ پاک ان تمام چیزوں سے پاک ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اس کی بارگاہ کے جو آداب ہیں وہ سب سے بڑھ کر ہیں۔ لہذا جب آپ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا مانگیں تو اللہ پاک کی بارگاہ کے اندر اپنے دل کو بھی حاضر رکھیں۔ آپ اللہ پاک سے گفتگو کر رہے ہیں، اللہ پاک سے بات کر رہے ہیں، تو اب آپ کی توجہ بھی اللہ پاک کی بارگاہ کے اندر ہی ہونی چاہیے۔ دل کہیں اور چلا گیا، توجہ کسی اور طرف چلی گئی تو فوراً اللہ پاک کی بارگاہ کے اندر اپنی توجہ کو لے کر آئیں۔ یہ دعا کے بنیادی آداب میں سے ہے۔ پھر اس کے بعد جب بندہ اللہ پاک کی بارگاہ کے اندر دعا کرے تو اب اس کو ابتدا کہاں سے کرنی چاہیے؟ سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب کسی کا ذکر کرتے اور دعا کرتے اس کے لیے تو اپنی ذات سے ابتدا کیا کرتے تھے۔ یعنی آپ اگر کسی کے لیے دعا کر رہے ہیں تو اب دعا میں ابتدا اپنی ذات سے کریں، پھر دوسرے کے لیے دعا کریں۔ جیسے مثال کے طور پر کہ یا اللہ عز و جل میری مغفرت فرما، میرے والدین کی مغفرت فرما، میرے سارے خاندان کی مغفرت فرما، جمیع اہل سنت کی مغفرت فرما، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی مغفرت فرما، یا اللہ عز و جل میری پریشانیاں دور فرما، میرے بھائیوں کی پریشانیاں دور فرما، میرے والدین کی پریشانیاں دور فرما، ساری امت کی پریشانیاں دور فرما۔ یوں ابتدا جو ہے وہ اپنی ذات کے ساتھ کی جائے کہ ہم سب سے بڑھ کر اللہ پاک کے محتاج ہیں۔ جب ملا کر دعا کرنی ہو، یعنی اپنے لیے بھی دعا کرنی ہو، دوسروں کے لیے بھی دعا کرنی ہو، تو پھر اس صورت میں اپنی ذات کے ساتھ ابتدا کرنی چاہیے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ کار ہے۔ اسی طرح دعا مانگتے ہوئے ہاتھ اٹھانے کے آداب ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ جب دعا مانگتے تو اپنے ہاتھوں کو اٹھایا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا رفع یدیہ فی الدعاء، کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب اپنے ہاتھوں کو دعا میں اٹھاتے، دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند فرماتے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے ہاتھوں کو نیچے نہ لاتے یہاں تک کہ اپنے چہرے پر اپنے مبارک ہاتھوں کو پھیر نہ لیتے۔ تو ہاتھوں کو اٹھانا
یہ بھی دعا کے اندر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ کار ہے۔ اور پھر جب دعا مکمل کر لیں تو اس کے بعد اپنے چہرے پر مکمل طور پر ہاتھوں کو پھیریں کہ یہ اللہ پاک کی رحمتیں جو ہاتھوں پر نازل ہو رہی ہیں اس کو ہم چہرے کے اوپر پورا پھیر لیں۔ یہ دعا کے آداب میں سے ہے۔ ایک اور ادب امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یستجاب لأحدکم ما لم یعجل یقول دعوت فلم یستجب لی، یعنی تم میں سے ہر ایک کی دعا قبول کی جاتی ہے جب تک کہ وہ جلدی نہ مچائے، اور جلدی مچانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ یوں کہے کہ میں نے دعا کی اور دعا قبول نہ ہوئی، تو یہ جلدی مچا رہا ہے کہ میں نے دعا کی ہے، دعا کا اثر میرے سامنے ظاہر نہیں ہوا، تو اب وہ یہ باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے، پھر ایسے بندے کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ البتہ یہ یاد رکھیں کہ جب بندہ دعا مانگتا ہے، آداب کے ساتھ دعا مانگتا ہے، رزق حلال ہے اس کا، توجہ کے ساتھ دعا مانگ رہا ہے، جلدی نہیں مچا رہا، تو دعا بہر صورت اس کی قبول ہوتی ہے، اس لیے کہ رب تبارک و تعالی نے، ہمارے پروردگار نے، ہمارے مالک نے اس بات کا وعدہ فرمایا کہ وہ دعا قبول فرمائے گا۔ میں دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں جب وہ مجھ سے دعا مانگتا ہے۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارا رب ارشاد فرماتا ہے کہ مجھ سے دعا مانگو میں قبول فرماؤں گا، تو جب اللہ پاک نے اس بات کا وعدہ فرمایا ہے تو وہ دعا کو قبول فرمائے گا۔ لیکن دعا کی جو قبولیت ہوتی ہے وہ احادیث مبارکہ کے اندر 3 طرح سے بیان کی گئی ہے۔ نمبر 1 کہ بعض اوقات تو اس کا نتیجہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے، ہم نے کوئی چیز اللہ پاک کی بارگاہ میں مانگی کہ اللہ مجھے فلاں چیز عطا فرما، میری فلاں مصیبت اور پریشانیوں کو دور فرما، تو نتیجہ ہمارے سامنے آ گیا، یہ دعا ہماری قبول ہو گئی، تو ہم عمومی طور پر اسی کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دعا کی قبولیت ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ دعا کی ایک اور قبولیت کی صورت ہے جو بعض صورتوں میں اس سے بڑھ کر ہوتی ہے کہ ہم نے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کی، ہم پر کوئی مصیبت اور پریشانی یہ نازل ہونے والی تھی، لیکن اس دعا کی وجہ سے اللہ پاک اس مصیبت کو، اس پریشانی کو دور فرما دیتا ہے۔ اسی کو حدیث میں فرمایا کہ آسمان سے بلا نازل ہو رہی ہوتی ہے، یہاں بندہ دعا کرتا ہے، اب دعا اوپر جاتی ہے اور پھر وہ بلا کو روک لیتی ہے اور اس کو نیچے بندے کے اوپر آنے نہیں دیتی۔ کوئی مصیبت، کوئی پریشانی ہمارے بارے میں مقرر تھی، لیکن اللہ پاک نے اس دعا کی وجہ سے اس پریشانی کو دور فرما دیا۔ اگر ہم وہ دعا نہ کرتے تو پھر اس مصیبت اور پریشانی کے اندر پڑ جاتے۔ جو سب سے بڑھ کر دعا کی قبولیت ہے وہ یہ ہے کہ کل بروز قیامت بندے کی جو دعا ہوگی، جو دنیا کے اندر اس کا اثر سامنے ظاہر نہیں ہوا، کوئی پریشانی اور مصیبت اس کی وجہ سے دور نہیں ہوئی، تو اللہ پاک اس دعا کا اجر اور ثواب اس بندے کے لیے باقی رکھے گا۔ قیامت کے دن جب بندہ اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوگا تو ان دعاؤں کا کہ جو قبول نہیں ہوئی تھی ان کا ثواب دیکھے گا، تو اس ثواب کو دیکھ کر وہ تمنا کرے گا کہ کاش میری دنیا کے اندر کوئی دعا قبول ہی نہ ہوتی، یعنی اتنا زیادہ اجر اللہ پاک اس کو قیامت کے دن اس دعا کا عطا فرمائے گا۔ تو دعا اللہ پاک کی بارگاہ میں مانگتے رہنا چاہیے۔ دعا بڑی نفیس چیز ہے، بڑی خوبصورت چیز ہے جو اللہ پاک نے اپنے بندوں کو عطا فرمائی ہے۔ کتنا خوبصورت تصور ہے، کتنا حسین اور کتنا لذیذ یہ تصور ہے کہ بندہ اپنے رب عز و جل کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، اس سے بات کر رہا ہوتا ہے، اس کے سامنے گڑ گڑا رہا ہوتا ہے، اپنی محتاجی کا اظہار کر رہا ہوتا ہے، اپنے رب کی بڑائی کا اظہار کر رہا ہوتا ہے، اس کی بارگاہ کے اندر گزارشات کر رہا ہوتا ہے۔ یہ جو لطف ہے نا، امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس لطف کے اوپر ساری چیزیں قربان، بندے کی دعائیں تو بعد میں قبول ہوں، نتائج تو بعد میں سامنے آئے، بس اس بات کو کہ جب بندہ دعا مانگتا ہے تو اللہ پاک کی خاص رحمتیں اس کے ساتھ ہوتی ہیں، اس تصور کو بندہ جب اپنے سامنے رکھتا ہے تو پھر ساری کی ساری چیزیں اس کے سامنے اس تصور کے آگے کچھ بھی نہیں رہتی۔ تو رب العزت جل وعلا ہم سب کو دعا کی اہمیت کو سمجھنے، اپنی بارگاہ میں دعا کرنے اور دعا کی لذت اللہ پاک ہم سب کو عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔
بحکم احادیث ایمان یہ ہے کہ ہو سب سے بڑھ کر محبت نبی کی